اسرائیل آرمی کو IDF یعنی اسرائیل ڈیفنس فورس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسرائیل آرمی کی بنیاد پاکستان بننے کے صرف 9 مہینے بعد یعنی 26 مئی 1948 کے دن رکھی گئی۔ اس کی آرمی کے پاس اس وقت ایکٹیو پرسنلز کی تعداد 1,69,500 ہے، جبکہ ریزرو پرسنلز کی تعداد 4,65,000 ہے۔ اسرائیل اپنی آرمی میں فیمیلز کو بھی انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ 2016 میں اسرائیلی آرمی کی تعداد 1,20,000 تھی اور ان 1,20,000 میں سے 60,000 مرد اور 60,000 فیمیلز تھیں، جو یہودی مرد فوجیوں کے شانہ بشانہ ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتی ہیں۔ فرینڈز، اگر ہم اسرائیلی اسپیشل فورس کی بات کریں تو اس کے کمانڈوز بھی انتہائی ٹرینڈ ہیں، جن کو مختلف دستوں میں تشکیل دیا گیا ہے، اور ان اسپیشل دستوں کے کام ایک دوسرے سے الگ ہیں، جن میں جاسوسی، یرغمالیوں کو بچانے، انسداد دہشت گردی، تخریب کاری اور ٹارگٹ کلنگ کو روکنے جیسے مشنز کو سر انجام دینا ہے۔ حالانکہ ان تمام کمانڈوز کی ٹریننگ ایک ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ فرینڈز، اسرائیل آرمی کی فیمس اسپیشل یونٹس یہ ہیں: سیرت مٹکل، یہ IDF یعنی اسرائیل آرمی کی موسٹ ایلیٹ اسپیشل فورس یونٹ ہے، جس کے کمانڈوز کا کام انتہائی پیچیدہ اور حساس مشنز کو سر انجام دینا ہے۔ شاہید 13، یہ اسرائیلی بحریہ کے کمانڈوز کی یونٹ ہے، جو سمندری آپریشنز بشمول ساحلی جاسوسی، تخریب کاری اور بحری جہازوں پر آپریشن کرنے کی ذمہ دار ہے۔ شیل ڈاگ، یہ کمانڈوز یونٹ اسرائیلی ایئر فورس سے منسلک ہے اور ہر قسم کی فضائی کارروائیوں کو انجام دینے کی ذمہ دار ہے، بشمول فضائی جاسوسی، تلاش، ریسکیو آپریشنز اور ہوائی اڈوں کی حفاظت کرنا۔ میگلان، کمانڈوز کا یہ دستہ ملک کے اندر اوورال جاسوسی، باقی ممالک کے جاسوسوں کو اپنے ملک میں تلاش کرنا اور ان کے خلاف آپریشن کر کے انہیں پکڑنا اور ان کے آپریشنز کو مکمل طور پر فیل کرتا ہے۔ اگر ہم ان کمانڈوز کی ٹریننگ کی بات کریں تو اسرائیلی اسپیشل فورس میں فوج کے بہترین اور ذہین سپاہیوں کو منتخب کیا جاتا ہے، اور ان کی ٹریننگ بھی سخت، مشکل اور بے مثال ہوتی ہے۔ ان کمانڈوز کی تربیت فوجیوں کو ان کی جسمانی اور ان کے ذہنوں کی آخری حد تک دھکیلنے کے لیے کی جاتی ہے، جو انہیں انتہائی مشکل اور خطرناک مشنز کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس پوری ٹریننگ میں میل اور فیمیل ایک ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں۔ فرینڈز، تربیتی عمل کا پہلا مرحلہ ان کمانڈوز کا انتخاب ہے، جہاں ممکنہ طور پر سلیکٹ کیے جانے والے سپاہیوں کو ان کی جسمانی فٹنس، ذہنی لچک اور حکمت عملی کی مہارت کے لیے جانچا جاتا ہے۔ کمانڈوز بننے کے لیے ان سپاہیوں کے انتخاب کا عمل انتہائی مشکل ہے، جہاں امیدواروں کو انتہائی دباؤ میں غیر معمولی طاقت، چستی، برداشت اور تنقیدی سوچ کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سپاہیوں کی سلیکشن کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس عمل میں ان فوجیوں کو ایک سخت تربیتی پروگرام سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ کئی ماہ تک جاری رہتا ہے۔ اس ٹریننگ میں کئی کلومیٹر تک دوڑ، ہینڈ فائٹنگ، پیراگلائڈنگ، رائفلز، ہینڈ گرنیڈ چلانے کی ٹریننگ، مارشل آرٹس، ہیوی مشین گنز اور ٹیکٹیکل سیمولیشن کی ٹریننگ شامل ہے۔ فرینڈز، اسرائیلی کمانڈوز کی ٹریننگ کا سب سے مین پارٹ ٹیم ورک ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ ٹیم ورک پر انتہائی زور دیتے ہیں۔ ٹریننگ میں فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مؤثر طریقے سے کیسے کام کیا جائے، مشکل اور زیادہ تناؤ والے حالات میں ایک دوسرے پر کیسے بھروسہ کیا جائے اور پرابلمز کو سالو کیا جائے۔ ان فوجیوں کے لیے مینٹلی سٹریس ان کی تربیت کا مین فیکٹر ہوتا ہے، تاکہ یہ خطرے کے وقت پرسکون رہیں اور اپنی توجہ اپنے دشمن پر رکھیں، تنقیدی انداز میں سوچیں اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ فرینڈز، اگر ہم اس پوری ٹریننگ پر سرسری نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیلی کمانڈوز کی ٹریننگ فزیکلی طور پر تو سخت ہے ہی، لیکن ان کی ٹریننگ میں زیادہ زور ان کی مینٹلی فٹنس پر کیا جاتا ہے، اور اس چیز پر کیا جاتا ہے کہ یہ کمانڈوز مل کر کسی بھی خطرناک مشنز کو کمپلیٹ کر سکیں۔ فرینڈز، دراصل یہ ذہنی جفاکشی جنگی حالات میں انتہائی ضروری ہوتی ہے، تاکہ الگ الگ فیصلے اور دباؤ میں پرسکون رہا جا سکے اور دشمن کو مات دی جا سکے۔ فرینڈز، لاسٹ میں بات کرتے ہیں اسرائیلی اسپیشل فورس کے کیے گئے کچھ فیمس آپریشنز کی۔
اینٹبے ریڈ 1976 میں ایئر فرانس کا ایک طیارہ جرمن دہشت گردوں نے اغوا کر لیا اور اسے ہائی جیک کر کے یوگانڈا کے شہر اینٹبے کی طرف اڑایا۔ اسرائیلی اسپیشل فورس سیرت مٹکل نے اغوا ہونے والے لوگوں کو چھڑانے کے لیے فوری طور پر ایک کامیاب آپریشن کیا اور کچھ ہی دیر میں تمام دہشت گردوں کو مار گرایا اور یرغمالیوں کو بچا لیا۔ آپریشن ریتھ آف گاڈ۔ فرینڈز، 1972 کے میونخ اولمپکس کے قتل عام کے بعد اسرائیل نے اس حملے کے ذمہ داروں کا سراغ لگانے اور انہیں قتل کرنے کے لیے ایک خفیہ آپریشن تشکیل دیا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور سیرت مٹکل کے کمانڈوز اس آپریشن میں شامل تھے۔ ان کمانڈوز نے بخوبی اس آپریشن کو کامیاب بناتے ہوئے ان دہشت گردوں کو ڈھونڈ نکالا اور موقع ملتے ہی قتل کر دیا۔ لیبنان وار۔ 1982 کی لیبنان جنگ کے دوران اسرائیلی اسپیشل فورس نے دشمن کی صفوں کے پیچھے کئی کارروائیاں کیں۔ سیرت مٹکل اور دیگر یونٹس شام کے طیارہ شکن میزائلوں کو تباہ کرنے اور PLO کے رہنماؤں کو قتل کرنے میں بھی ملوث رہی۔ آپریشن آرچرڈ۔ سن 2007 میں اسرائیلی اسپیشل فورس نے شام کے ایک ایٹامک ری ایکٹر پر دھاوا بول دیا اور اس ری ایکٹر کو آپریشنل ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دیا، لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ اسرائیل نے کئی سالوں بعد تک اس آپریشن کی ذمہ داری سرکاری طور پر تسلیم ہی نہیں کی۔ تو فرینڈز، یہ تھی اسرائیل کی اسپیشل فورس کی ٹریننگ اور ان کے کیے گئے آپریشن کی تفصیلات۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔